اچھا شجاعت صاحب آپ بتائیے گا مجھے یہ جو کورٹ میرج ہے اسلام میں اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا کورٹ میرج صحیح ہے یا پھر کورٹ میرج کرنے کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو کسی قاضی کے ساتھ نکاح خواہ کے ساتھ جو ہے بعد میں نکاح کروانا پڑے گا، اس کو رجسٹر کروانا پڑے گا یا پھر کچھ کرنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، سم تھنگ لائک دیٹ؟ پلیز بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضا سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ، اور دوسری بڑی بات یہ کہ بہت اہم موضوع آپ نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ شادی کا جو بنیادی تصور ہے یہ پوری دنیا کے اندر یہ رائج ہے۔ ہم اس کو 2-3 پہلو سے دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ معاشرتی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے، ہمارا مذہب جو ہے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں کہ یہاں تک نوبت آتی کیوں ہے، اور پھر اس کے اگر وقت ہوا تو ہم اس کے حل کی طرف بھی موو کریں گے تاکہ ہماری عوام کو، ہمارے بچوں کو اس کے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکے۔ تو شادی بیسیکلی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اور جب بھی کوئی کانٹریکٹ آپ سائن کرتے ہیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں۔ ان رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز کو کرنے کے لیے دونوں اطراف میں میچور ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اس معاملے کو، اس حقیقت کو سمجھ کر اس بات کو ایکسیپٹ کریں، اور اس ایکسیپٹ کرنے کے بعد آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے اس کو پرفارم کر سکیں۔ شادی میں بنیادی طور پر یہ 2 افراد کے درمیان نہیں ہوتی، 2 خاندانوں کے درمیان اور 2 معاشروں کے درمیان جو ہے ایک کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، جس کے فرنٹ اینڈ پہ ایک لڑکی ہوتی ہے اور ایک لڑکا ہوتا ہے، جس کے لیے جو لیگل، جیسے ابھی میڈم بات کر رہے تھے کہ جس میں 18 سال کی عمر جو ہے اس کی قید ہے لڑکے کے لیے اور 16 سال کی قید ہے لڑکی کے لیے۔ اسلام میں بھی ظاہری بات ہے، قانون کوئی بھی ہوگا وہ ظاہری بات ہے ڈیوائن لاز کو ہی فالو کرتا ہے۔ تو اب اس میں جب ان دونوں کے درمیان جب کورٹ میرج کا جیسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کورٹ جو ہے وہ ان دونوں کو اسسٹ کرتا ہے اس پورے پروسیس کو لیگلائز کرنے کے لیے۔ کورٹ کے سامنے جب مجسٹریٹ کے سامنے یہ کیس پیش ہوتا ہے، لڑکی اور لڑکا پہلے نکاح کر چکے ہوتے ہیں، چاہے وکیل کے چیمبر میں کر چکے ہیں یا کسی جگہ نکاح کر چکے ہیں۔ اب وکیل صاحب ان کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ جج صاحب کے ساتھ مجسٹریٹ کے سامنے لے کے جاتے ہیں تاکہ اس چیز کو لیگلائز کیا جا سکے۔ وہ نکاح نہیں پڑھایا جاتا، نکاح پہلے پڑھ چکے ہیں، وہاں جا کر یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم یہ کام کر چکے ہیں اور ہمارے اوپر کسی قسم کی قانونی کو قدغن نہ ہو۔ وگرنہ لڑکی والے جو میں تھوڑا سا کلیئر کر لیتی ہوں، پھر میری جہاں پہ کوئی غلطی ہے تو مجھے کلیئر کیجیے گا تاکہ دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آئے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے پہلے نکاح خواہ سے مخاطب ہو کے پہلے اپنا نکاح کروایا۔ جب نکاح ان کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ نکاح نامہ لے کے پھر کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کورٹ میرج کرو، یہ چیز ہے؟ نہیں، اب کورٹ میں جب شادی ان کی ہو گئی ہے نا، وکیل صاحب نے اس کا سارے ارینجمنٹ کروا دیے، نکاح خان نے ہی کروانا ہے، اور نکاح خان کے لیے مولوی کا ہونا ضروری نہیں ہے، جس کے پاس وہ رجسٹرڈ اویلیبل ہے، جس میں انٹری ہوتی ہے۔ جب وہاں پر نکاح رجسٹرڈ ہو گیا، اب وکیل صاحب نے اس پورے کو کیا کیا، مانیٹر کیا۔ مانیٹر ہونے کے بعد جو ہے اس کو کورٹ میں لے جانے کا جو بنیادی تصور وہ یہ ہے کہ تاکہ لڑکی والے لڑکے کے اوپر اغوا کا مقدمہ کر کے اس کو ایک لمبے عرصے میں جیل بھیج سکتے۔ مجھے آسیہ نے سمجھا دی تھی، وہ مجھے سمجھ آ گئی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مولوی صاحب جو ہیں ان سے ہمیں رجوع کر کے نکاح پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد، کورٹ میرج کے بعد اگر کورٹ میرج ہو جائے، اگر کورٹ میں ہو جائے نکاح؟ شادی جہاں پر بھی ہوگی نکاح پہلی شرط ہے نا اس کے اندر، تو نکاح پہلے ہوتا ہے، وہ اس کی ارینجمنٹ کورٹ میرج میں جنرلی کہتے ہیں، اس کی ارینجمنٹ ایک وکیل صاحب میں چیمبر میں کرتے ہیں۔ مثلا لڑکا لڑکی آگے ہیں، میرا چیمبر ہے، یہاں پر میں نے کیا کیا کہ ایک وکیل صاحب کو اپنا مولوی صاحب کو کال کیا، دونوں کا نکاح وہاں کا ہو گیا ہے۔ اب نکاح ہونے کے بعد نکاح رجسٹرڈ بھی ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب کا ادھر ہونا ضروری ہے؟ جس نے نکاح کروانا وہ تو ظاہری بات ہے، نکاح تو تبھی پاسبل ہے نا، کورٹ میں بھی نکاح خواہ کا ہونا ضروری ہے۔ نکاح جب ہو گیا۔ آسیہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں صرف ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی ریسنٹ ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے، جسٹس شاہد کریم نے چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ کے 1929 میں انہوں نے جو ہماری بچیوں کی لیگل ایج 16 تھی اس کو 18 کر دیا ہے۔ تو اب بوائے کی بھی ایج 18 ہے لیگل ایج، اور لڑکی کی بھی 16 سال کی عمر ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب 18 سال کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہم کورٹ میرج کا ورڈ I don't think so کہ this is fit for that according to my limited knowledge. What I'm trying to say here کہ جب بچے اور بچیاں کالج سے یونیورسٹیوں سے بھاگ جاتے ہیں، پہلے وہ کوشش کرتے ہیں والدین کو منائی، وہ جاتے ہیں کسی کچہری میں
کچہری میں اپروچ کرتے ہیں کسی لائر کو, یا انہوں نے اپنے کارڈ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ وہیں پہ نکاح خواہ کو بلا لیتے ہیں, وہیں پہ نکاح پڑھا دیتے ہیں, وہیں نکاح نامہ, بیان حلفی, ایوری تھنگ ریڈی دیئر. بٹ دا پرابلم وہاں پہ ایشو آتا ہے جب بچی کا 365 کی FIR کٹوا دی جاتی ہے, پولیس کیس بن جاتا ہے بچے کے خلاف کہ یہ ہماری بچی بھگا کے لے جاتا ہے جہاں سے. یہ تو مجھے سمجھ آ گیا, یہ سمجھ آئے گی, لیکن نکاح خواہ کے پاس نہیں جاتے, وہ علاقے کی کچہری میں جاتے ہیں, عدالت میں, وہ وکیل صاحب کی چیمبر میں ہوتا ہے, کورٹ میں نہیں ہوتا, جج صاحب نہیں نکاح پڑھاتے.